کہ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کرتی تھی، گالم گلوچ حضور کو کرتی تھی اور آپ کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتی تھی۔ تو ایک شخص نے اس کا گلا دبا دیا، گھونٹ دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، وہ واصل جہنم ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کا خون رائگاں ہے۔ سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی لونڈی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بڑی وجاہت تھی اس کے اندر، اور اس شخص کے 2 بچے بھی موتیوں جیسے، ہیروں جیسے اس کی گود سے تھے، لیکن وہ عورت شان رسالت میں بے ادبی کرتی، گستاخی کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معاذ اللہ نامناسب الفاظ کا استعمال کرتی۔ تو وہ صحابی رسولوں سے ڈانٹتے، جھڑکتے کہ دیکھ میرے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کر، ان کی گستاخی نہ کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا کہ جب اس نے پھر حضور کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا تو شخص نے خنجر اٹھایا اور اس کے سینے پر رکھا، اور سینے پر رکھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کو زور کا دبایا تو وہ اس کے بدن سے آر پار ہو گیا، اور اس نے اس ملونہ کو باعث جہنم کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صبح اس معاملے کا پتہ چلا تو آپ کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے جو اپنی بیوی کو قتل کیا ہے وہ خون رائگاں ہے، ضائع ہے۔ اب آپ دیکھیں امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن ایسا گستاخ جو اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے حضور کی گستاخی کر کے، حضور اس قاتل کے جس نے اسے باعث جہنم کیا خود اس کے گواہ بن رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے کام بہت اچھا کیا۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام اور امت کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے ہاں ایسا شخص کہ جو حضور کی گستاخی کرتا، اب اتنے الفاظ بھی کہتے ہیں جس نے یہ کہا نا نعوذ باللہ من ذالک حضور سے آتے وہ بھی واجب القتل ہے، جس نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہیں معاذ اللہ وہ بھی واجب القتل ہے، اور کہتے ہیں ہر ایک کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے اللہ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ کہا یہ قانون اور یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیات ہمارے قانون میں شامل ہوتی ہے تو کبھی بھی ایسا شخص، ایسا غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کہ جس نے گستاخ کو واسطے جہنم کیا وہ کبھی بھی سولی پر نہ لٹکتے، بلکہ ہو سکتا کہ اگر وہ اسے آزاد کر دیتے تو اللہ انہیں بھی عزت دے دیتا، ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر فرما دیتا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا جاتا ہے۔ اب پہرا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر، عزت پر صلح حدیبیہ کا موقع ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، تو مولا علی المرتضیٰ کیونکہ کاتب تھے، آپ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لٹریجہ رخات اور جب کوئی وحی اترتی تھی تو مولا علی پاک ہی لکھتے، آپ کاتبین وحی کے سربراہ تھے، لیڈر تھے آپ، کہ آپ کو قلم چلانا حضور نے سکھایا تھا، لکھنا حضور نے سکھایا تھا، آپ کو پڑھایا حضور نے تھا، آپ کی پرورش حضور نے کی تھی، تربیت حضور نے کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مولا علی پاک نے لکھا محمد الرسول اللہ،
تو جب آپ نے یہ لکھا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو دوسری طرف شخص تھا اس نے کہا کہ اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے، اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ امحو اللہ، اس محمد کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دو، پھر معاہدہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا علی اپنے آقا کے نام کو کبھی بھی نہیں مٹائے گا، علی نام مصطفیٰ کو کبھی نہیں مٹائے گا۔ رسول اللہ لکھ دیا، لا امحو اللہ، علی کبھی بھی نام مصطفیٰ کو نہیں مٹائے گا۔ علی تو نے یہ پرورش کہاں سے لی ہے، تو نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ کہا میرے بابا ابو طالب کو دیکھ لو کہ جب سارا مکہ اور مشرکین رسول اللہ کے رسالت کے خلاف ہو گئے اور آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، تو اس وقت کہا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میں بھی حاضر ہوں، میرے بچے بھی حاضر ہیں، ہماری تلواریں بھی حاضر ہیں، بنو ہاشم کے جتنے بھی جوان ہیں، ان کے جتنے بھی سر ہیں اور جتنا بھی مال ہے وہ سب کچھ آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہے۔ یہ سب سے پہلے ہماری گردنوں کو ہمارے بدن سے اتاریں گے، پھر مصطفیٰ کی طرف جائیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، محمد مصطفیٰ تیری ناموس پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم مر تو جائیں گے۔ علی نے کہا کہ ہمیں تو گردنیں کٹانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر ہمارے بابا نے سکھایا ہے کہ جب مکہ کے اندر وادی شعب ابی طالب کے اندر ہوتا کیا تھا کہ کہیں رات کو کوئی دشمن نہ آ جائے جو حضور علیہ السلام کی ذات پر فار کر دے، تو ابو طالب کیا کرتے کہ بستر محمد پر کبھی علی کو رات کو لٹا دیتے، کبھی جعفر کو لٹا دیتے، کبھی عقیل کو لٹا دیتے۔ کسی نے پوچھا ابو طالب ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کوئی رات کو دشمن کہیں سے آئے تو مصطفیٰ پر تلوار نہ چلائے، علی کٹ جائے، ابو طالب کا بیٹا جعفر کٹ جائے اور عقیل کٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کریم کا کبھی ایک بال بھی دکھا نہ ہو۔ ہماری تربیت اس ابو طالب نے کی ہے کہ جنہوں نے ہمیں ان پر جانیں لٹانا سکھایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عمل سے پتہ چلا کہ جو حقیقی سید ہوگا نا، جو حقیقی سید ہوگا وہ قیامت تک اپنے نانا جان کی ناموس پہ پہرا دینے والا ہوگا، وہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والا ہوگا، اور جو سید جناب ناموس رسالت سے کترائے، وہ پہرا دینے سے پیچھے ہٹے، تو وہ سید نہیں ہو سکتا۔ میراثی ہو سکتا ہے لیکن سید نہیں ہو سکتا۔ سید وہی ہے کہ جو اپنے بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے وہ چھپ کر آستانوں میں نہیں بیٹھتا، میدان میں حاضر ہوتا ہے۔ اور علی والا بھی وہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیں بات کہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر میں نے اور آپ نے کیا پہرا دینا ہے؟ ان کی عزت کی حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن بھائی یہ تو اپنا محب ہونا ظاہر کرنا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ امام سبکی، امام تقی الدین سبکی الشافعی اپنے فتاوی میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ان کا فتاوی ہے اور یہ ان کا قول ہے، کیا من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کے ساتھ نرم گوشہ نہ رکھنا، اس کو فوراً واسطے جہنم کر دینا۔ اور امام ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرتد ہو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، جو مسلمان مرتد ہو جائے اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن جو انبیاء کی گستاخی کرتے ہوئے مرتد ہوا، جو انبیاء کی گستاخی کرتے ہوئے مرتد ہوا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی حد قتل کر دینا اور اس کو واسطے جہنم کر دینا ہے۔